آج کل کس فیلڈ کا سکوپ ہے, ہم کس فیلڈ میں جائیں. یہ سوال صرف آپ کا سوال نہیں ہے, یہ سوال اس ٹائم پوری یوتھ کا سوال ہے کہ کس فیلڈ کا سب سے زیادہ سکوپ ہے. اور اچھی بات ہے کہ شکر ہے آپ کے دل میں یہ سوال آیا, آپ نے اس کو ڈسکس کیا اپنے آپ سے, ٹیچر سے. جب میں آپ کی ایج کے اندر تھا, میرے اندر بھی یہ سوال آتا تھا. ہر بندہ جو یوتھ جو اپنی زندگی کے اس پیراڈائم میں آتا نا, زندگی کے اس موڑ پہ آتا, تو اس کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی. جب میں نے یہ ڈیسیجن لینا تھا اپنی زندگی کا, تو میرے ذہن میں کچھ مختلف باتیں چل رہی تھیں کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں, کس فیلڈ میں جانا چاہیے. انفارچونیٹلی بیٹا ہمارے ملک میں سبجیکٹ اسپیشلسٹ بہت ہیں, سبجیکٹ پڑھانے والے, میتھ فزکس کیمسٹری پڑھانے والے بہت ہیں, لیکن ہمارے پاس گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں. ہمارے پاس جو فقدان ہے اس ملک میں, وہ گائیڈ لائن دینے والا کوئی نہیں آپ کو آ کے بتائے گا کہ تمہارے لیے یہ فیلڈ ٹھیک ہے یا اس فیلڈ کا اسکوپ ہے. تو میرا بھی وہی حال تھا. آج سے 10-15 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جب مجھے ڈیسیجن لینا تھا میں کس فیلڈ میں جاؤں, تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. تو میں نے خود سے یہ سوچا, ایک میں نتیجے پہ پہنچا کہ کس فیلڈ کا سکوپ ہے. میں نے یہ سوچا کہ جس فیلڈ کے لوگ مجھے زیادہ کامیاب نظر آئیں گے اس فیلڈ کا سکوپ ہوگا. کتنی آسان بات ہے, لیکن میں غلط سوچ رہا تھا. ابھی آپ کو میں نے آپ کو ایسے بتایا نا, میں نے ان الفاظوں کا استعمال کیا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا, تو آپ شاید سمجھ بیٹھے کہ کوئی حتمی بات ہونے والی. بعد میں مجھے پتا چلا میں جس نتیجے پہ پہنچا تھا وہ کوئی ٹھیک نتیجہ نہیں تھا. وہ نتیجہ میں نے کیا نکالا تھا, اپنی شعور, اپنی سوچ فہم کے حساب سے اس دور میں, کہ شاید جو لوگ بھی مجھے جس فیلڈ کے کامیاب نظر آئے تو وہ فیلڈ اچھی ہے. یہ میں کیوں فیل ہو گیا اس میں. میں نے جب ہر فیلڈ میں دیکھا, ایک بندہ کامیاب نظر آیا, میں نے کہا یہ کون ہے, پتا چلا وہ وکیل ہے. اور کامیاب نظر آیا, کون ہے جی, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے. مجھے تو پھر ہر فیلڈ میں ہی کامیاب لوگ نظر آنے لگ گئے. اب میں ایک اور مسئلے میں پڑ گیا. پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کون سی فیلڈ میں جاؤں, کس کا سکوپ ہے. اب مجھے ایسا لگنے لگا یہ تو ہر فیلڈ کا ہی سکوپ ہے. میں تو پھر میری کنفیوژن, وہ جو میرا کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ تھا, وہ تو برقرار ہی رہا. پہلے میں سوچ رہا تھا کس فیلڈ میں جاؤں, کہاں کے کامیاب. اب مجھے ایسا لگا بھائی ہر فیلڈ میں ہی لوگ کامیاب ہیں, اب میں کس میں جاؤں. کوشچن وہیں کا وہیں. آپ لوگوں کے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں اس وقت یہ سوچتا تھا, میں ہر اس بندے کو دیکھ کے سوچتا تھا یہ کامیاب ہے جس کی, جو مجھے صاف ستھرا نظر آتا تھا, جو مجھے ویل ڈریس. میں سیریس بتا رہا ہوں نا آپ لوگوں کو, یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے مائنڈ میں بھی بیٹا, آپ کے بھی مائنڈ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے. ہمارا ٹیچر بھی یہاں سے گزرا تھا, یہ رزلٹ سوچے تھے, غلط سوچ رہے. میں جس کو بھی دیکھتا تھا, میرے نزدیک کامیاب بندہ کون تھا, میں دیکھ لیتا جو ویل ڈریس ہوا ہے, صاف ستھرا ہے, جس کے پاس لگژری لائف ہے, وہ اچھی لائف سٹائل گزار رہا ہے, پیسے والا ہے, تو میں سمجھتا تھا یہ بندہ بڑا کامیاب ہے, یہ بننا ہے. ٹھیک ہو گیا. جس کو بھی دیکھتا تھا, میرے ہر دوسرے دن خواب چینج ہو جاتے تھے. 2 دن میں سوچتا تھا جی بس اب بھائی نے انجینئر بننا. وہ انجینئر کو دیکھ لیا میں نے کامیاب, پیسے والا دیکھ لیا, گاڑی شاڑی دیکھ لی, ہینڈسم دیکھ لیا. میں کہا یہ. تھوڑے دن بعد پتہ چلا یہ ایک اور صاحب مل گئے, وہ ڈاکٹر بڑا. ہر دوسرے آپ کے خواب بھی بیٹا ایسے چینج ہوتے رہیں گے. اب کس فیلڈ میں جائیں نا, مسئلہ یہ. اس سوال کا جواب ڈھونڈتا رہا, یہ آپ کو ایک دن میں اس کا جواب نہیں ملے گا. میں بھی اس کس فیلڈ کی تلاش میں کروں, کرتے 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 پہلے مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہر بندے کے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن مختلف ہوتی ہے. پھر اس لحاظ سے اب یہ میرا طریقہ تو فیل ہو گیا. لو اس پہ تو ہم بڑا سا کراس لگا دیتے ہیں کہ جو میں نے سوچی تھی کہ جو کس کامیاب شخص مجھے جس فیلڈ کے نظر آئیں گے میں اس فیلڈ میں چلا جاؤں گا, تو کراس ہو گیا. ہر فیلڈ میں ہی کامیاب لوگ مل رہے ہیں, کس میں جاؤں پھر. کرتے کرتے اس سوال کا جواب بیٹا, کبھی بھی کوئی آپ کو بہت مشکل کوشچن ہونا, کوئی پرابلم آ جائے ایسی جو سالو نہ ہو رہی ہو, مجھ سے نہیں ہو رہی تھی یہ سالو, اس کے لیے تہجد ضرور لگائیں. تہجد میں کیے گئے سوال اللہ تعالیٰ سے آپ کو اس کا جواب آتا ہی آتا ہے. میں نے یہ دعا کی, یا اللہ مجھے نہیں پتہ چل رہا. تہجد میں کہا یا اللہ مجھے نہیں پتہ چل رہا میں کس فیلڈ میں جاؤں, میرے لیے کیا, میرے لیے کوئی راستہ بنا دیں. اب اللہ تعالیٰ نا آپ کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سائنس کی لینگویج میں بات کرتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ پیئر ہو کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہیں گے جی آپ یہ چیز کریں. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کے لیے ایسے اسباب, ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ایڈ کر دیں گے جو آپ کو اس کے موضوع پہ بات کر رہے ہوں گے. آپ شکر ادا کریں گے, یار یہ تو میرا کوشچن تھا. ٹیون کریں گے ٹی وی پہ وہ بات ہو رہی ہوگی, کوئی بک کھولیں گے وہ بات کر رہی ہوگی, کوئی ٹیچر یہ بات کر رہا ہوگا, تو آپ کہیں گے یار شکر اللہ نے سبب پیدا کر دیا, بندہ بات کر رہا ہے, ہاں یہ میرے لیے ہی بات ہے, میں سن لیتا ہوں.
جب آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے آپ کی زندگی میں ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے, کوئی آپ کو بتانے والا آ جائے گا کہ تم کس فیلڈ میں جاؤ. میں نے دعا کی, مجھے لگتا ہے وہ دعا قبول ہوگی, اور کرتے کرتے اس سوال کی تلاش کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے قاسم علی شاہ صاحب سے ملوا دیا, میرے ٹیچر جن کا میں اکثر ذکر کر چکا. میں یہاں اسلام آباد سے گیا جی لاہور قاسم علی شاہ صاحب سے ملنے, اسی کے اوپر ان کی پوری ورکشاپ لی. اسے کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن, خود شناسی کے اوپر ورکشاپ تھی. کئی گھنٹے میں نے سر کے ساتھ گزارے قاسم علی. تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا, ان کا بھی پورا اس ٹاپک کا جو میں نے گزارے ان کے ساتھ پورا دن, ون ڈے ورکشاپ تھی. تو اس کا ون لائنر میں تمہیں رزلٹ بتانے لگوں. آپ سب کو جو سر کے ساتھ میں نے ورکشاپ کی, میں اس کا آپ کو لبے لباب بتا دیتا ہوں, اس کا رزلٹ بتا دیتا ہوں کہ میں نے سر سے کیا سیکھا. اور اس دن مجھے جواب مل گیا. جس سوال کو میں کئی سالوں سے تلاش کر رہا تھا کہ کس فیلڈ کا سکوپ ہے, اس دن مجھے اس کا جواب ملا اپنے ٹیچر سے, قاسم علی شاہ صاحب سے. اور میں واپس اسلام آباد آیا, اور پھر میرے دل کو تسلی ہوگی, میرے دل میں پھر یہ دوبارہ کوشچن نے مجھے اتنا تنگ نہیں کیا. سر نے جو رزلٹ نکالا اس پوری ورکشاپ کا کہ کس فیلڈ کا سکوپ ہے, انہوں نے یہ جواب دیا کہ سکوپ فیلڈ کا نہیں ہوتا, سکوپ بندے کا ہوتا ہے. وہ بندہ اپنا سکوپ کسی بھی فیلڈ میں بنا سکتا ہے. پھر سے ریپیٹ کروں اگر نہیں سمجھ آئی. سکوپ فیلڈ کا نہیں ہوتا, سکوپ بندے کا ہوتا ہے جو وہ پیدا کرتا ہے کسی بھی فیلڈ میں. میں نے سر سے آگے اس سے ایڈوانس لیول کے بھی کچھ کوشچنس تھے جو پھر میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے ڈائریکٹ پوچھے, اور انہوں نے مجھے اس کے آنسر دی. کل کے سیشن میں وہ آنسر میں آپ کو بتاؤں گا. آج آپ کا پہلے بنیادی تو میں کنسیپٹ ٹھیک کروں نا. میرے کوشچن اس سے ہائر لیول کے ہو گئے تھے. سٹیجز ہیں نا, سٹیج 1 کے کوشچن یہ کہ میں جاؤں کس فیلڈ میں, پھر اگلے کوشچن ابھی آئیں گے کیسے جاؤں, ہے کون سی فیلڈ. اس آج کے سیشن میں نے آپ کی ایک بات کلیئر کر دی کہ سکوپ فیلڈ کا کبھی بھی تلاش نہ کرنا. بندوں سے جا کے نہ پوچھیں آج کس فیلڈ کا سکوپ ہے, کس کا, میں کدھر جاؤں. سکوپ فیلڈ کا نہیں ہے, سکوپ ہے بندے کا. جس بھی فیلڈ میں آپ نے جانا ہے اس میں اپنا سکوپ پیدا کریں, اپنے آپ کو قابل کر کے کہ لوگ آپ کی ڈیمانڈ کریں. آپ جس فیلڈ کے لیے بنے ہیں آپ اس فیلڈ میں جا کے اپنا سکوپ پیدا کریں. اب اس جواب میں ایک اور سوال ہے, اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کس فیلڈ کے لیے بنے. یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ساری فیلڈز اویلیبل ہیں, اس میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے. میں کس فیلڈ کے لیے بنا ہوں, یہ اگلا کوشچن میرے اندر پیدا ہو گیا. ایک مسٹری ختم ہو گئی کہ کیا بنوں, کوئی مجھے بتائے میں اس میں چلا جاؤں. اب یہ پتا چلا بھائی یہ ساری فیلڈز ٹھیک ہیں, سب کا سکوپ ہے, سب میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے. میرے لیے کیا سوٹیبل ہے, مجھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ٹیلنٹ رکھا ہے. خود شناسی, خودی کی تلاش, سیلف ایکچولائزیشن. اس پہ انشاءاللہ کل بات کروں گا کہ ہمیں کیسے, آپ سب کو کیسے پتا چلے گا کہ میں کس فیلڈ کے لیے پیدا ہوا ہوں, میں کس کے لیے سوٹیبل ہوں. اب ہر بندے کا مختلف ہوگا اور وہ اسی فیلڈ میں ایکسل کر جائے گا. میں نے یہ نہیں آج آپ کو بتایا کہ ڈاکٹری کا سکوپ ہے سارے ڈاکٹر بن جاؤ, میں نے یہ تو نہیں کہا. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے لیے ڈاکٹری ہی ٹھیک ہو, کسی کے لیے بزنس ہی ٹھیک ہو, کسی کے لیے دکان کھولنا ہی ٹھیک ہو, کسی کے لیے آرمی میں جانا ٹھیک ہو, یہ کل بتاؤں گا کہ آپ کے لیے, بچیوں کے لیے اور بچوں, آپ کے لیے اپنے آپ کو کیسے جان لینا گھر جا کے کہ میں کس فیلڈ کے لیے پیدا ہوں. دیٹس اٹ. آئی ہوپ یو گاٹ دی آنسر.